اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 12، فصل 3، قرآن کے 3 قصص کی بحث۔ مستشرقین نے قرآن کے 3 قصص کو بھی اپنی تحقیق کے خراج پر چڑھایا ہے اور ان کے متعلق بھی یہ الزام لگایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصص دوسرے ماخذ سے مستعار لے کر اپنی طرف سے پیش کر دیے۔ مستشرقین کے الزام و اعتراض کو بیان کرنے سے پہلے لازم ہے کہ خود ان قصص کو سامنے رکھا جائے، ورنہ آنے والی بحث کو سمجھنے میں دقت پیش آئے گی۔ مرتبین: 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر مجمع البحرین۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ سورہ کہف آیت 60۔ اس مرحلے پر یہ قصہ سنانے سے مقصود کفار اور مومنین دونوں کو ایک اہم حقیقت پر متنبہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر بھی نگاہ دنیا میں بظاہر جو کچھ ہوتے دیکھتی ہے اس سے بالکل غلط نتائج اخذ کر لیتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ مصلحتیں نہیں ہوتی جنہیں ملحوظ رکھ کر وہ کام کرتا ہے۔ ظالموں کا پھلنا پھولنا اور بے گناہوں کا تکلیفوں میں مبتلا ہونا، نافرمانوں پر انعامات کی بارش اور فرما برداروں پر مصائب کا ہجوم، بدکاروں کا عیش اور نیکوکاروں کی بدحالی، یہ وہ مناظر ہیں جو آئے دن انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور محض اس لیے کہ لوگ ان کی کنہ کو نہیں سمجھتے، ان سے عام طور پر ذہنوں میں الجھنیں بلکہ غلط فہمیاں تک پیدا ہو جاتی ہیں۔ کافر اور ظالم ان سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دنیا اندھیر نگری ہے، کوئی اس کا راجا نہیں ہے، اور ہے تو چوپٹ ہے، یہاں جس کا جو جی چاہے کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مومن اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر دل شکستہ ہوتے ہیں، اور بسا اوقات سخت آزمائشوں کے مواقع پر ان کے ایمان تک متزلزل ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کارخانہ مشیت کا پردہ اٹھا کر ذرا اس کی ایک جھلک دکھائی تھی، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے کیسے اور کن مصلحتوں سے ہو رہا ہے، اور کس طرح واقعات کا ظاہر ان کے باطن سے مختلف ہوتا ہے۔ قصے کی تفصیلات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا، اس کی کوئی تصریح قرآن نے نہیں کی ہے۔ حدیث میں اونی کی ایک روایت ہمیں ضرور ملتی ہے جس میں وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں اپنی قوم کو آباد کیا تھا۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو قوی تر روایات بخاری اور دوسری کتب حدیث میں منقول ہیں، وہ سب اس بیان کی تائید نہیں کرتی، اور نہ کسی دوسرے ذریعے سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی مصر میں رہے تھے، بلکہ قرآن اس کی تصریح کرتا ہے کہ مصر سے خروج کے بعد ان کا سارا زمانہ سینا اور تیا میں گزرا۔ اس لیے یہ روایت تو قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ ہم خود اس قصے کی تفصیلات پر غور کرتے ہیں تو 2 باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مشاہدات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کے ابتدائی دور میں کرائے گئے ہوں گے، کیونکہ آغاز نبوت ہی میں انبیاء علیہ السلام کو اس طرح کی تعلیم و تربیت درکار ہوا کرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان مشاہدات کی ضرورت اس زمانے میں پیش آئی ہوگی جبکہ مصر میں بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح کے حالات سے
سابقہ پیش آ رہا تھا جن سے مسلمان مکہ معظمہ میں دوچار تھے۔ ان دو وجوہ سے ہمارا قیاس یہ ہے والعلم عند اللہ کہ اس واقعے کا تعلق اس دور سے ہے جبکہ بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کا سلسلہ جاری تھا، اور سرداران قریش کی طرح فرعون اور اس کے درباری بھی عذاب میں تاخیر دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ اوپر کوئی نہیں ہے جو اس سے باز پرس کرنے والا ہو، اور مکے کے مظلوم مسلمانوں کی طرح مصر کے مظلوم مسلمان بھی بے چین ہو کر پوچھ رہے تھے کہ خدایا ان ظالموں پر انعامات کی اور ہم پر مصائب کی یہ بارش کب تک؟ حتیٰ کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پکار اٹھے، اے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں بڑی شان و شوکت اور مال و دولت دے رکھی ہے، اے پروردگار کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کو تیرے راستے سے بھٹکا دیں؟ اگر ہمارا یہ قیاس درست ہو تو پھر یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر سوڈان کی جانب تھا، اور مجمع البحرین سے مراد وہ مقام ہے جہاں موجودہ شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں البحر الابیض اور البحر الارزق آ کر ملتی ہیں۔ تلمود کا بیان۔ بائبل اس واقعے کے باب میں بالکل خاموش ہے، البتہ تلمود میں اس کا ذکر ہے، مگر وہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بجائے ربی یہوحنان بن لادی کی طرف منسوب کرتی ہے، اور اس کا بیان ہے کہ ربی مذکور کو یہ واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، جو دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد فرشتوں میں شامل کر لیے گئے ہیں اور دنیا کے انتظام پر مامور ہیں۔ دا تلمود سلیکشنز، بی ایچ پولانو، پی پی 313-16۔ ممکن ہے کہ خروج سے پہلے کے بہت سے واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے ہاں اپنی صحیح صورت میں محفوظ نہ رہا ہو، اور صدیوں بعد انہوں نے قصے کی کڑیاں کہیں سے کہیں لے جا کر جوڑ دی ہوں۔ تلمود کی اس روایت سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن میں اس مقام پر موسیٰ سے مراد حضرت موسیٰ نہیں بلکہ کوئی اور موسیٰ ہیں، لیکن نہ تو تلمود کی ہر روایت لازماً صحیح تاریخ قرار دی جا سکتی ہے، نہ ہمارے لیے یہ گمان کرنے کی کوئی معقول وجہ ہے کہ قرآن میں کسی اور مجہول الحال موسیٰ کا ذکر اس طریقے سے کیا گیا ہوگا۔ اور پھر جبکہ معتبر احادیث میں حضرت ابی بن کعب کی یہ روایت موجود ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قصے کی تشریح فرماتے ہوئے موسیٰ سے مراد حضرت موسیٰ پیغمبر بنی اسرائیل کو بتایا ہے، تو کسی مسلمان کے لیے تلمود کا بیان لائق التفات نہیں۔ مستشرقین مغرب نے اپنے معمول کے مطابق قرآن مجید کے اس قصے کے بھی ماخذ کا کھوج لگانے کی کوشش کی ہے، اور 3 قصوں پر انگلی رکھ دی ہے کہ یہ ہیں وہ مقامات جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقل کر کے یہ قصہ بنایا ہے، اور پھر دعویٰ کر دیا کہ یہ تو میرے اوپر بذریعہ وہی نازل ہوا ہے۔ ایک داستان گلگامیش، اور دوسرے سکندر نامہ سریانی، اور تیسرے وہ یہودی روایات جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ مستشرقین پر جرح کے لیے 4 سوال۔ ان کی اس متعصبانہ افتراء پردازی کا پردہ بالکل چاک ہو جائے گا اگر کوئی طالب علم ان سے صرف 4 باتوں کا جواب طلب کرے۔ اول یہ کہ آپ کے پاس وہ کیا دلیل ہے جس کی بنا پر آپ 2-4 قدیم کتابوں میں قرآن کے کسی بیان سے ملتا جلتا مضمون پا کر یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ قرآن کا بیان لازماً انہی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ نمبر 2، دوسرے یہ کہ مختلف زبانوں کی جتنی کتابوں کو آپ لوگوں نے قرآن مجید کے قصوں اور دوسرے بیانات کی ماخذ قرار دیا ہے، اگر ان کی فہرست بنائی جائے تو اچھے خاصے ایک کتب خانے کی فہرست بن جائے۔ کیا ایسا کوئی کتب خانہ مکے میں اس وقت موجود تھا، اور کیا مختلف زبانوں کے مترجمین بیٹھے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مواد فراہم کر رہے تھے؟ اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کا سارا انحصار ان 2-3 سفروں پر ہے
جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے کئی سال پہلے عرب سے باہر کیے تھے، تو سوال یہ ہے کہ آخر ان تجارتی سفروں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کتب خانے نقل یا حفظ کر لائے تھے، اور اعلان نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی معلومات کا کوئی نشان آپ کی بات چیت میں نہ پائے جانے کی کیا معقول وجہ ہے؟ تیسرے یہ کہ کفار مکہ اور یہودی اور نصرانی سب آپ ہی لوگوں کی طرح اس تلاش میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مضامین کہاں سے لاتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین کو اس سرقے کا پتہ نہ چلنے کی کیا وجہ ہے؟ انہیں تو بار بار تحدی کی جا رہی تھی کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے، وہی کے سوا اس کا کوئی ماخذ نہیں ہے۔ اگر تم اسے بشر کا کلام کہتے ہو تو ثابت کرو کہ بشر ایسا کلام کہہ سکتا ہے۔ اس چیلنج نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر دشمنان اسلام کی کمر توڑ کر رکھ دی، مگر وہ ایک ماخذ کی بھی نشاندہی نہ کر سکے جس سے قرآن کے ماخوذ ہونے کا کوئی معقول آدمی یقین تو درکنار شک ہی کر سکتا ہو۔ سوال یہ ہے کہ معاصرین اس سراغ رسانی میں ناکام کیوں ہوئے، اور 1200 برس کے بعد آج معاندین کو اس میں کیسے کامیابی نصیب ہو رہی ہے؟ نمبر 4، آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس بات کا امکان تو بہرحال ہے نا کہ قرآن منزل من اللہ ہو اور وہ پچھلی تاریخ کے انہی واقعات کی صحیح خبریں دے رہا ہو جو دوسرے لوگوں تک صدیوں کے دوران میں زبانی روایات سے مسخ ہوتی ہوئی پہنچی ہوں اور افسانوں میں جگہ پا گئی ہوں۔ اس امکان کو کس معقول دلیل کی بنا پر بالکل ہی خارج از بحث کر دیا گیا، اور کیوں صرف اسی ایک امکان کو بنائے بحث و تحقیق بنا لیا گیا کہ قرآن ان قصوں ہی سے ماخوذ ہو جو لوگوں کے پاس زبانی روایات اور افسانوں کی شکل میں موجود تھے؟ کیا مذہبی تعصب اور عناد کے سوا اس ترجیح کی کوئی دوسری وجہ بیان کی جا سکتی ہے؟ ان سوالات پر جو شخص بھی غور کرے گا وہ اس نتیجے تک پہنچے بغیر نہ رہ سکے گا کہ مستشرقین نے علم کے نام سے جو کچھ پیش کیا ہے وہ در حقیقت کسی سنجیدہ طالب علم کے لیے قابل التفات نہیں ہے۔ 2، فرعون کا ارادہ قتل موسیٰ علیہ السلام۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور یہ پکار دیکھے اپنے رب کو۔ سورہ مومن آیت 26۔ اس آیت سے آیت 45 تک جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ تاریخ بنی اسرائیل کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے جسے خود بنی اسرائیل بالکل فراموش کر گئے ہیں۔ بائبل اور تلمود دونوں اس کے ذکر سے خالی ہیں، اور دوسری اسرائیلی روایات میں بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ صرف قرآن مجید ہی کے ذریعے سے دنیا کو یہ معلوم ہوا ہے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کشمکش کے دور میں ایک وقت یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ دعوت حق کے نقطۂ نظر سے قصے کی اہمیت۔ اس قصے کو جو شخص بھی پڑھے گا بشرطیکہ کہ وہ اسلام اور قرآن کے خلاف تعصب میں اندھا نہ ہو چکا ہو، وہ یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے گا کہ دعوت حق کے نقطۂ نظر سے یہ قصہ بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے، اور بجائے خود یہ بات بعید از عقل و قیاس بھی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کی تبلیغ اور ان کے ہاتھوں ظہور پذیر ہونے والے حیرت انگیز معجزات سے متاثر ہو کر خود فرعون کے آئیان سلطنت میں سے کوئی شخص دل ہی دل میں ایمان لے آیا ہو، اور فرعون کو ان کے قتل پر آمادہ دیکھ کر وہ ضبط نہ کر سکا ہو۔ لیکن مغربی مستشرقین علم و تحقیق کے لمبے چوڑے دعووں کے باوجود تعصب میں اندھے ہو کر جس طرح قرآن کی روشن صداقتوں پر خاک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں موسیٰ علیہ السلام کا مصنف اس قصے کے متعلق لکھتا ہے، قرآن کی یہ کہانی کہ فرعون کے دربار میں ایک مومن موسیٰ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے پوری طرح واضح نہیں ہے۔ سورہ 40 آیت 28۔ کیا ہمیں اس کا تقابل اس قصے سے کرنا چاہیے
جو ہگادہ میں بیان ہوا ہے اور جس کا مضمون یہ ہے کہ یتھرو نے فرعون کے دربار میں عفو سے کام لینے کا مشورہ دیا تھا۔ مدعیان تحقیق کی شبہ انگیزی۔ گویا ان مدعیان تحقیق کے ہاں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ قرآن کی ہر بات میں ضرور کیڑے ہی ڈالنے ہیں۔ اب اگر اس کے کسی بیان پر حرف زنی کی کوئی بنیاد نہیں ملتی تو کم از کم یہی شوشہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ قصہ پوری طرح واضح نہیں ہے، اور چلتے چلتے یہ شک بھی پڑھنے والوں کے دل میں ڈال دیا جائے کہ ہگادہ میں یتھرو کا جو قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا بیان ہوا ہے وہ کہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا ہوگا اور اسے یہاں لا کر اس شکل میں بیان کر دیا ہوگا۔ یہ ہے علمی تحقیق کا وہ انداز جو ان لوگوں نے اسلام اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اختیار کر رکھا ہے۔ 3. قصہ اصحاب کہف۔ غار میں مدت قیام پر اعتراض۔ بعض مستشرقین نے اس قصے کو قصہ اصحاب کہف کا مترادف ماننے سے اس بنا پر انکار کیا ہے کہ آگے قرآن ان کے قیام غار کی مدت 309 سال بیان کر رہا ہے، لیکن اس سورہ کے حاشیہ 25 میں ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ آیت 25 میں اصحاب کہف کے غار میں قیام کی مدت 300 اور 309 سال کی جو بیان کی گئی ہے، یہ ہمارے خیال میں دراصل لوگوں کے قول کی حکایت ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ بات کے فقرے آیت 26 میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم کہو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے۔ اگر 309 کی تعداد اللہ نے خود بیان فرمائی ہوتی تو اس کے بعد یہ فقرہ ارشاد فرمانے کے کوئی معنی نہ تھے۔ اس دلیل کی بنا پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی تعویل اختیار فرمائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے بلکہ لوگوں کے قول کی حکایت ہے۔ گبن کی جسارت۔ سریانی روایت اور قرآن کے بیان میں کچھ جزوی اختلافات بھی ہیں جن کو بنیاد بنا کر گبن نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہالت کا الزام لگایا ہے، حالانکہ جس روایت کے اعتماد پر وہ اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے اس کے متعلق وہ خود جانتا ہے کہ وہ اس واقعے کے 30-40 سال بعد شام کے ایک شخص نے لکھی ہے، اور اتنی مدت کے اندر زبانی روایات کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچنے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جایا کرتا ہے۔ اس طرح کی ایک روایت کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ حرف بحرف صحیح ہے اور اس سے کسی جز میں اختلاف ہونا لازماً قرآن ہی کی غلطی ہے، صرف ان ہر دھرم لوگوں کو زیب دیتا ہے جو مذہبی تعصب میں عقل کے معمولی تقاضوں تک کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ عیسائی نوشتوں سے شہادت۔ اس قصے کی قدیم ترین شہادت شام کے ایک عیسائی پادری جیمز سروجی کے مواعظ میں پائی گئی ہے جو سریانی زبان میں لکھے گئے تھے۔ یہ شخص اصحاب کہف کی وفات کے چند سال بعد 452 عیسوی میں پیدا ہوا تھا، اور اس نے 474 عیسوی کے لگ بھگ زمانے میں اپنے یہ مواعظ مرتب کیے تھے۔ ان مواعظ میں وہ اس پورے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہی سریانی روایت ایک طرف ہمارے ابتدائی دور کے مفسرین کو پہنچی ہے جسے ابن جریر طبری نے مختلف سندوں کے ساتھ اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور دوسری طرف یورپ پہنچی جہاں یونانی اور لاطینی زبانوں میں اس کے ترجمے اور خلاصے شائع ہونے لگے۔ گبن نے اپنی کتاب تاریخ زوال و سقوط دولت روم کے باب 33 میں 7 سونے والوں 7 سلیپرز کے عنوان کے تحت ان ماخذ سے اس قصے کا جو خلاصہ دیا ہے وہ ہمارے مفسرین کی روایات سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ دونوں قصے قریب قریب ایک ہی ماخذ سے معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً جس بادشاہ کے ظلم سے بھاگ کر اصحاب کہف غار میں پناہ گزین ہوئے، ہمارے مفسرین اس کا نام دقیانوس یا دقیانوس یا دمیوس بتاتے ہیں، اور گبن کہتا ہے وہ قیصر ڈیسیس تھا جس نے 249 عیسوی سے 251 عیسوی تک
सल्तनत रूम पर फरमा रवाई की है और मसीह अलैहिस्सलाम के पैरवों पर जुल्म व सितम करने के मामले में जिसका अहद बहुत बदनाम है। जिस शहर में ये वाक़या पेश आया उसका नाम हमारे मुफस्सिरीन उफुस या अफसूस लिखते हैं और गिबन इसका नाम इफ्सिस बताता है, जो एशियाई कोचक के मगरबी साहिल पर रूमियों का सबसे बड़ा शहर और मशहूर बंदरगाह था, जिसके खंडर आज मौजूदा तुर्की के शहर इज़मीर समरना से 30-35 मील बजानिब जुनूब पाए जाते हैं। फिर जिस बादशाह के अहद में असहाब कहफ जागे उसका नाम हमारे मुफस्सिरीन तंजुसिस लिखते हैं और गिबन कहता है कि उनके बास का वाक़या कैसर थियोडोसिस सानी के ज़माने में पेश आया, जो रोमी सल्तनत के ईसाईयत कबूल करने के बाद 408 ईस्वी से 450 ईस्वी तक रूम का कैसर रहा। दोनों बयानात की ममासलत की हद ये है कि असहाब कहफ ने बेदार होने के बाद अपने जिस रफीक को खाना लाने के लिए शहर भेजा था उसका नाम हमारे मुफस्सिरीन यमलीखा बताते हैं और गिबन उसे यमलीखिस लिखता है। दो तरफा रवायात में यकसानी, किस्से की तफसीलात दोनों रवायतों में यकसा हैं और उनका खुलासा ये है कि कैसर डेसियस के ज़माने में जब मसीह अलैहिस्सलाम के पैरों पर सख्त जुल्म हो रहे थे, ये 7 नौजवान एक गार में जा बैठे थे। फिर कैसर थियोडोसिस की सल्तनत के 38वें साल यानी तकरीबन 445 ईस्वी या 446 ईस्वी में ये लोग बेदार हुए, जबकि पूरी रूमी सल्तनत मसीह अलैहिस्सलाम की पैरों बन चुकी थी। इसी हिसाब से गार में उनके रहने की मुद्दत तकरीबन 196 साल बनती है।